شکر کرنا کتنا ضروری ہے اور انسان اپنی زندگی میں آخرکار مایوسی کی جانب کیوں بڑھتا ہے, کیوں وہ مایوس ہوتا ہے. قاسم یہ سوال میں سب سے پہلے آپ سے کروں گی کہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا کتنا ضروری ہے اور یہ مایوسی کیا ہے؟ میں نا گاؤں سے میرا تعلق ہے, بچپن گزرا میرا گاؤں میں. ہمارے گاؤں میں جو ہمارا کھیت تھا, ایریا تھا, اس میں ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جس سے سب گزر کے دوسری طرف جاتے تھے. تو ایک دن میں نے وہ جو ہمارا ڈیرے دار ہوتا تھا اس سے پوچھا یہ کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا چل چل کے بنائی ہے. یعنی یہ کوئی مشینیں نہیں آئی تھی بنانے کے لیے, چل چل کے. مائنڈ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کچھ چیزیں سوچتے ہیں یا دیکھنے کے آپ کے انداز ہوتے ہیں, نقطہ نظر ہوتے ہیں, وہ چل چل کے سوچ کے ان کو پختہ کر لیتے ہیں. سو بعض لوگوں کا مزاج ناشکرا ہوتا ہے, ہر چیز پہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کرنی میں کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے لیکن ناشکرے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن ان کے مزاج میں وہ چل چل کے شکر ادا کر کے ان کے مزاج میں پختگی آ چکی ہوتی ہے, وہ شکر ادا کرتے ہیں. آپ زندگی کا اچھا ڈھونڈنا شروع کر دیجئے, بڑا کچھ اچھا ہے. آپ نہ ڈھونڈے تو آپ کو ہر طرف پھر مکھی کی وہ 86 آنکھیں گند پہ بیٹھنے والی بنتی ہے, آپ کو برا ہی دکھے گا. سو یہ مزاج ہے, شکر گزاری ایک مزاج ہے. اور کیا اچھا مایوسی بھی کیا مزاج ہے؟ اگر کسی کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ وقتی طور پر ایک فیز ہے, اگر وہ کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا ہے یا نوکری میں آپ کو پروموشن یا ڈیموشن ہو گئی ہے, تو وہ مایوس ہونا کیا وہ بھی مزاج ہے؟ کبھی ہونا نارمل ہے, ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. ایک بندہ کہہ دے جی مجھے غصہ نہیں آتا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. ایک بندہ کہ میں مایوس نہیں ہوتا, میں مانتا ہی نہیں. لیکن اکثر ایسا ہو جانا یہ نارمل نہیں ہے. اس کو مثال دی جاتی ہے پینڈولم کی طرح, کہ پینڈولم دونوں ایکسٹریمز پہ جاتا ہے, سینٹر کی طرف آتا ہے. ہر بندے کے مزاج کا ایک سینٹر ہوتا ہے. اگر آٹو بغیر کچھ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں اور وہ نا امید ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, وہ ڈپریس رہنے لگ پڑا ہے, اس کو ڈپریشن ہے. خوشیوں میں دل نہیں لگتا, اچیومنٹ میں دل نہیں لگتا, بارش اچھی ہوگی ہے پھر غمگین ہے, برسات نہیں ہے دھوپ نکلی ہے غمگین ہے. دکھی ہے ایسا شخص اندر سے, وہ سیڈس جو ہے کہیں نہ کہیں غمگین شخص, یہ پھر اس کی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ مسئلہ ہے. اچھا مجھے میرے میاں نے عائشہ شادی سے پہلے بولا کہ تم نے کبھی نہ کمپیریزن میں نہیں پڑھنا ہے شادی کے بعد. تو میں نے کہا کیوں, اچھا اس کی کیا وجہ؟ کہتے نہیں بس کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن تم نے کبھی ہی نہیں کہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہی ہے, اپنے آپ کو بس دیکھنا ہے. اینڈ ناؤ آئی ریئلائز کہ واقعی ہی جب ہم لوگ دوسروں کی لائف کے ساتھ اپنی لائف کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں تو یار اس کے پاس کیوں ہے ایسا, اس کے پاس اچھا ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اینڈ وہیں سے ڈپریشن, مایوسی آپ کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. تو کمپیریزن میرے خیال سے مایوسی کی ایک وجہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور آپ کے ہسبینڈ نے بالکل آپ کو صحیح مشورہ دیا, جو میں پہلے بھی بات کرتی. اصل میں اطمینان ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہے اس کو لے کر. اگر آپ کے اندر سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں نا, تو جو ہے آپ اس پر مطمئن ہیں, آپ خوش رہیں گے, اور وہ جو آپ کمپیریزن کی بات کریں اس طرف نہیں جاؤ گے. اور اگر آپ کو بہت ہی شوق بھی ہے دوسروں کو دیکھنے کا, تو ذرا نیچے صرف ہر معاملے میں آپ جیسے فزیکلی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں وہاں بھی اپنے سے نیچے دیکھیں, جو آپ نے اچیو کر لیا ہے وہاں بھی نیچے دیکھیں, جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں اوپر دیکھیں, مگر اس حد تک کہ اپنی ذات سے مقابلہ کرنے کی حد تک, مطلب اپنے آپ کو انسان کیا امپروو کر سکتا ہے. جو ابھی صبر شکر کی بات ہو رہی ہے, جو آپ ڈپریشن کی بات کر رہے ہو, ہر چیز کا لنک ایک بات سے جڑتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے سیٹسفائیڈ ہو, آپ کتنے مطمئن ہو, کتنے مکمل ہو. ہر انسان اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش خود کر سکتا ہے, دوسروں سے مقابلہ کر کے نہیں ہو سکتا ہے. آگے سے آگے بڑھنے کی لگن, یہ چاہ تو آپ میں رہے گی, لیکن اور یہ ہونی بھی چاہیے, یہ ضروری ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھا دینا چاہیے کہ وہ وقت پہ ہوگی, آپ کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. میں آپ کی جیسی نہیں بن سکتی, میں کسی اور جیسی نہیں بن سکتی, میں عائشہ ہی بن سکتی ہوں. مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ میں اس طرف دوڑنا شروع کر دوں کہ نبیہہ کیا کر رہی ہے اس طرف جاؤں, یا کوئی اور کیا کر رہا ہے اس طرف جاؤں, قاسم علی شاہ صاحب زندگی نہیں. جو میرے پاس ہے مجھے اس کو تصویر کو مکمل کرنا ہے, مجھے وہاں ایک مکمل انسان بننا ہے. اچھا مجھے اس سے یاد آ رہا ہے کہ اکثر ہماری ماؤں کی بڑی عادت ہوتی ہے کمپیریزن کر رہے ہیں, پرابلم ہے, ارے وہ دیکھو اس نے کتنے اچھے مارکس حاصل کیے ہیں. اچھا بٹ نبیہہ پازیٹیولی میں جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں یہ چینج آ رہا ہے. مطلب ہم جس دور میں گزرے تھے, پڑھا تھا واقعی بہت نمبر اور گریڈز کا کمپیریزن ہوتا تھا, بٹ بینگ مدر آج ہم اس بات کو فوکس نہیں کرتے. ہم سمجھتے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ایک اچھا انسان بنانا. ہمارے ماں باپ نے جو بتایا, سکھایا, پڑھایا, جس عمر سے ہم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہی, اسے کیسے بتائے اور سمجھائیں. پھر میں سوچتی ہوں ہمارے ابا جی تو اسی عمر میں ہمیں سب کچھ بتاتے تھے, کہانیاں, قصے, واقعات. اب ان کو بتاؤ تو یہ بیٹھتے نہیں, کیوں؟ ان کا ایکسپوجر لیول کہیں اور ہے. اتنا کچھ ان کے پاس بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے کہ ان کا فوکس ماں کی بات سننے سے زیادہ دیکھنے والی چیزوں میں ہے. سو یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں اس وقت, لیکن بات وہیں آتی ہے کہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فوکس کہاں اور خود کتنے سیٹسفائیڈ رہنا. میں قاسم سے بھی پوچھوں گی کہ ان کو بھی کیا کبھی زندگی میں مایوسی ہوئی ہے, یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی مایوس ہے تو پھر اس کو اس ڈپریشن سے باہر کس طریقے سے نکلنا. لیکن اس سے پہلے نازش, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کھانا تیار کر لی ہے, پاستا آپ تیار کر رہی تھی. جی
جی تو کیا تیار ہوئے بتائیے گا؟ پاستا الفریڈو تیار ہوا ہے. اس کے لیے میں نے بوائل پاستا لیا 1 پیکٹ. اس کے ساتھ میں نے 2 کپ کریم لی, 1 کپ ملک لیا. گارلک سوتے کرنے کے بعد میں نے کریم اور ملک اس میں ایڈ کیا, بلیک پیپر ایڈ کیا, نمک تھوڑا سا ایڈ کیا, اور میں نے اس کو پاستے کو ڈال کے اچھی طرح سے تھوڑا سا کوک کیا. جب یہ ٹھیک ہو گیا میں نے اس کے اوپر پارسلے ڈال کے اولیوز ڈال کے گارنش کر دی اور بوائل چکن ایڈ کیا. تھینک یو سو مچ نازش. ہم لوگ جیسے ہمارا پروگرام کلوز ہوتا ہے تو ہم کچن کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو کلوزنگ کے بعد ہی ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کس طرح سے آپ نے بنایا. اچھا قاسم, وہی مجھے بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسا شخص کا تعین کیسے کیا جائے جو کہ واقعی بے چین ہے یا پھر مایوس ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا دیکھیے, میں کیا ہر بندہ مایوس ہوتا ہے؟ نارمل ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بندہ سپر مین تو نہیں ہے کہ بندہ دعویٰ کرے جی میں کبھی مایوس نہیں ہوا. ہر بندہ مایوس ہوتا ہے, لیکن دیکھیں آپ نے اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنی مایوسی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. مثلا اس وقت میں آپ کیا کرتے ہو, ایک ہے آپ ایسا گانا لگاتے ہو جس سے مزید مایوسی بڑھتی ہے, کیٹلسٹ, وہ چیز جو عمل میں حصہ نہیں لیتی, عمل کو تیز کر دیتی ہے. کچھ لوگوں نے ایسے گانوں کی سلیکشن رکھی ہوتی ہے, کچھ لوگ اور اداس کے پاس چلے جاتے ہیں. کسی ایسے بندے اداس, پی ایچ ڈی اداس ہے, اس کے پاس جا کے کہتے ہیں جی میں اداس ہوں, کہتے ہیں جی ادھر آؤ ساڑھے نال مقابلہ کرو, اسی دیکھو تاڑے تو بہت اداس ہے. اچھا وہ کہہ لیجئے کہ اس کا سلوشن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کی لسٹ بنا کے پہلے رکھ لیں کہ میں یہ کروں تو مجھے انرجی ملتی ہے. اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے 100% مائنڈ ٹارچ کے رول پہ چلتا ہے. یہ بندر ہے, مائنڈ کو ایک مونکی کہا جاتا ہے, یہ ایک جگہ نہیں ٹکتا, اس کو کہیں لگائیں تو یہ اس طرف نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مووی دیکھنی شروع کریں دل نہیں کر رہا ہوتا, 15 منٹ بعد دل کرتا ہے. آپ کسی کی کمپنی میں بیٹھے, تھوڑی دیر بعد آپ کہیں نہ کہیں ریپو بلڈ کر لیتے ہیں. آپ کسی ہوٹل میں جائیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں ادھر سے تو نہیں کھانا تھا, پھر کھا ہی رہے ہوتے ہیں. سو مائنڈ کہیں نہ کہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ شفٹ ہو جاتا ہے. آپ ایسے کام ڈھونڈیں, ایسی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں. عبادت ہو سکتی ہے, گانا ہو سکتا ہے, ٹریولنگ ہو سکتی ہے, کتاب ہو سکتی ہے, اچھا پروگرام ہو سکتا ہے, مووی ہو سکتی ہے, کسی کی کمپنی ہو سکتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے, جو چارج کرے. تو وہ آپ کا جو ٹریپ ہے تھنکنگ ان اے باکس وہ ختم ہوگی, اس ٹریپ سے آپ باہر آ جائیں گے, مایوسی ختم ہو جائے گی. یہ والا کلپ تو میں نکال کے یقیناً اپنے ابا جی کو دکھاؤں گی کیونکہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑے سیڈسٹ ہیں اندر سے, وہ بڑے دکھی رہتے ہیں. ایون عائشہ اگر کبھی کچھ آس پاس بھی ہو جائے نا ہمارے مطلب نیبرز میں بھی, اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈیتھ ہو جائے, وہ تو خیر ہم اس پہ دکھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی چھوٹا سا بھی اگر کوئی مسئلہ نکل آئے گا نا تو وہ دنوں تک اداس رہتے ہیں, دنوں تک پریشان رہتے ہیں. میں نے کہا ماما پاپا کو آپ نے کیسا کر دیا ہے؟ تو کہتی بیٹا یہ اپنے شادی والے دن بھی اتنے ہی دکھی تھے. تو قاسم یہ سیڈسٹ بندہ کون ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ آپ نے پہچان بتا دی ہے, اس میں مزید وضاحت ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے سیڈس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بغیر دکھ کے دکھ لگتا ہے, بغیر پریشانی کے پریشانی لگتی ہے, اب کوئی پریشانی نہیں ہے, اور کہیں اس کے خود سے اندر سے غبار اٹھتا ہے کہ کوئی مسئلے ہیں, خدشے ہیں, کچھ ہونے والا ہے. یہ سینسٹیو بندہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ. سینسٹیو بندوں کے ساتھ جو تھوڑا سخت بندہ ہے اس کے ساتھ نہیں مسئلہ. سینسٹیو بندہ محسوس کرنے والا کہ وہ ایک ڈالی سے پتا گر گیا, وہ دکھی ہو جائے گا, ہائے جدائی ہو گئی, پتا جدا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ ہر مووی میں, اپنی شادی کی مووی لگا کے رونے لگ پڑتے ہیں لوگ نا کہ ہائے دلہن رخصت ہو گئی, تو تم ہی لے کے آئے تھے بھائی, کیوں رو رہے ہو آج رات کے. اچھا اب وہ کہیں نہ کہیں سیڈس بندے کو واقعہ چاہیے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ, کچھ کو واقعہ چاہیے رونے کے لیے, اداس ہونے کے لیے, جس کو واقعہ بھی نہیں چاہیے. کوئی ایونٹ برا نہیں ہوا, کچھ برا نہیں ہوا, ٹی وی میں کوئی ایونٹ دیکھے آئے ہائے کی ہو گیا, کہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ اداس ہو جاتے ہیں تو یہ سیڈس کی ایک بہت بڑا سائن ہے. سو اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری کی حد تک چلا گیا تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے.